السلام علیکم ناظرین کوئی تقریباً کوئی 30-35 میسیجز ایسے اکٹھے ہو چکے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا حق شفا کا دعویٰ جو ہے نا وہ خارج ہو گیا، اور مختلف وجوہات۔ تو آج میں نے سوچا اس کے اوپر ایک تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے آپ لوگوں کے ساتھ کہ حق شفا کا دعویٰ جو ہے نا اس کو ڈگری کروانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ بیسیکلی یہ جو حق شفا ہے نا، یہ پری ایمپشن کا جو سوٹ ہوتا ہے، یہ آسائشی سوٹ اس کو گنا جاتا ہے کہ یہ یعنی کہ آپ کا رائٹ جو ہے نا وہ دوسرے شخص سے زیادہ ضروری رائٹ بنتا ہے۔ اگر آپ اس کو پروو کریں کہ واقعی آپ کا رائٹ جو ہے نا وہ دوسرے سے زیادہ ہے، تو اس لیے میں اس کو کلیم کر رہا ہوں، تو پھر آپ کو وہ پراپرٹی جو ہے نا وہ دی جائے گی۔ در حقیقت اس کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی تیسرا شخص کسی فیملی کے جو ہے نا وہ سیٹلمنٹ کے دوران یا کسی فیملی کی جو پراپرٹی ہے اس میں کوئی تھرڈ پارٹی، کوئی دوسری فریق، کوئی دوسرے قبیلے کا شخص، کوئی دوسری ذات کا شخص، کوئی اور غیر شخص جو ہے نا وہ اس میں آگے شامل نہ ہو جائے، تاکہ اس فیملی کو کوئی پرابلمس کریٹ نہ ہو۔ تو پرابلمس کریٹ کرنے کا جو نام ہے نا وہ اس کو جو ہے نا ضرر یعنی کہ تکلیف کا نام دیا گیا ہے اس دعوے کے اندر، یا اس لیٹیگیشن کے اندر، یا اس کنسیپٹ کے اندر۔ اور جو ضرورت ہے اس کو یعنی کہ اس کو ضرورت کا یہ نام دیا گیا ہے کہ وہ اس کی ضرورت بنتی ہے، معاشی ضرورت ہے، اس کی سکنی ضرورت ہے، یا اس کو وہ چیز ریکوائرڈ ہے۔ ان دو چیزوں کو، اس کنسیپٹ کو سامنے رکھ کے جو ہے نا اس کے ساری جو ہے نا اس کا وہ جو ایکٹ ہے وہ تیار کیا گیا، اور اس کے بعد اس میں وہ ضروریات کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھ کے، اور جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو مد نظر رکھ کے اس کا طریقہ کار، اس کا پروسیجر جو ہے نا وہ بنایا گیا۔ اب اس پروسیجر کے مطابق جو ہے نا وہ ضروری جو ہے نا وہ اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں نا وہ ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جو یہ ہے کہ اس بندے کو تیسرے بندے سے کوئی تکلیف ہونی چاہیے، جو بندہ اس میں شریک ہے، جو کھاتے میں شریک ہے، اس کو تھرڈ پرسن سے جس کے نام پہ رجسٹری ہوئی ہے اس سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، یا اس سے کوئی پرابلم آئی ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس جگہ کی اس شخص کو ضرورت ہو۔ تو یہ جو ضرورتیں ہیں نا، یہ ثابت کرنا جو ہے نا انتہائی ضروری ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک ججمنٹ جو ہے نا وہ ہائی کورٹ میں آئی ہے، جس میں صرف اس بنیاد پہ دعویٰ کو خارج کر دیا گیا ہے کہ 3 دن پہلے بندے کو پتہ چلا ہے، لیکن اس نے 3 دن بعد جو ہے نا وہ اپنی پہلی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ سامنے رکھی ہے۔ فرسٹ ڈیمانڈ جس کو ہم بولیں گے، میں سمپل ورڈز میں جو ہے نا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ فرسٹ ڈیمانڈ جو آپ کے اچھلنے والی یعنی کہ جمپنگ ڈیمانڈ جس کو بولتے ہیں ہم، یعنی کہ جس وقت پتہ چلا اسی وقت وہ بولا کہ مجھے یہ جگہ مجھے چاہیے تھی، میں نے لینی تھی، مجھے اس بندے کے آنے سے پرابلم ہے، لہذا اس کے اوپر میرا پہلا حق ہے۔ تو پہلا حق جتانے کے لیے جو فرسٹ ڈیمانڈ کی گئی وہ صرف وہ پروو ہو گیا کہ یہ 3 دن کے ڈیلے سے ہے۔ وہ پروو کیسے ہوا کہ اس بندے نے اپنے پلینٹ کے اندر، اپنے دعوے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس بندے نے تھرڈ پرسن نے رجسٹری کروا لی، قبضہ لے لیا، اور آگے اس کی کاشت شروع کر دی ہوئی ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چل گیا کاشت شروع کر دی ہوئی ہے، تو یہ 19 تاریخ کو پتہ چلا کاشت شروع کر دی ہوئی ہے، تو وہ اب جو اس نے ڈیمانڈ کیا وہ 22 تاریخ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں بندے نے بتایا، اور 22 تاریخ کو وہ فلاں بندے کے سامنے میں نے فلاں 2 بندوں کے سامنے میں نے جمپنگ ڈیمانڈ کی، میں نے کہا کہ یہ میرا حق ہے، میں اس کو لینا چاہتا ہوں، اور صرف اسی ایک مسٹیک کی وجہ سے جو ہے نا یہ دعویٰ خارج کر دیا گیا، اور دعویٰ بھی ہائی کورٹ میں جا خارج ہوا، پہلے چھوٹی عدالتوں نے نہیں اس کو دیکھا۔ تو حق شفا کا دعویٰ اتنا مشکل دعویٰ ہے کہ اس کے اوپر آپ دیکھیں، اگر کوئی اب 3 کروڑ کی جگہ ہے تو آپ 1 کروڑ روپیہ پہلے زر سوم جو ہے نا اس کا جمع کروائیں گے حق شفا کرنے کے لیے، اس کے بعد اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کریں گے، لیکن پھر بھی اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اس لیے حق شفا کے دعوے کی طرف جانے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے، اور بہت کمپیٹنٹ لائر جو ہے نا وہ آپ کو چاہیے اس کے لیے ریکوائرڈ ہے، جو کہ واقعی اس کی چھوٹی چھوٹی بریکیوں کو، کہ اس کا نوٹس کتنے بجے جانا ہے، اس کے نوٹس میں گواہ کون سے ہیں، ان گواہوں کو ڈیمو کیسے کروانا ہے ایویڈنس کے لیے، اور اس کی پھر ایویڈنس کیسے کروانی ہے، جرا میں کس قسم کے سوالوں کے کس طرح کے جواب دینے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ایک کمپیٹنٹ لائر جو ہے نا وہ بتا سکتا ہے، اور اس کو جو کہ یہ شفا کے بارے میں جو واقعی کمپیٹنسی رکھتا ہو۔ تو اس طریقے سے پھر آپ اتنی بڑی رقم کو آپ جو ہے نا باؤنڈ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ
کیس جو ہے نا وہ ہار جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ سٹارٹ میں جو ہے نا ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور مد نظر رکھ کے جو ہے نا یہ کیس فائل کیا کریں۔ حق شفا کا کیس بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے سٹارٹ میں جو ہے نا آپ کو کمپیٹنٹ لائر لیں، آپ جو ہے نا وہ کوئی جونیئر یا کوئی اس طرح کے وکیلوں سے نوٹس وغیرہ دلوا کے دعویٰ کروا لیتے ہیں اور بعد میں پھر آپ کو پرابلم آتی ہیں۔ بہت شکریہ۔